آپ دیکھ لیجئے آپ کے ملک کی یونیورسٹیوں میں اس وقت الہاد کتنی تیزی سے بڑھ رہا ہے. آپ الہاد سمجھتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ ملحد شخص اس کو کہتے ہیں جو اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اس دنیا میں اللہ کا کوئی وجود نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ کوئی بنانے والا نہیں ہے. انسان جو ہے وہ ایک دھماکے کی صورت میں پیدا ہو، یہ دنیا بنی، یہ کائنات بنی، اور انسان بھی اسی طرح دنیا کے اندر پیدا ہوا. پہلے ایک مچھلی، پھر اس کے ذریعے وہ اس کے جرمز اکٹھے ہوئے، اور پھر وہ ایک چمپینزی کی صورت کے اندر آیا، یعنی باندر کی صورت کے اندر آیا، اور پھر اس سے بڑھتے بڑھتے تخلیق آگے بڑھی اور پھر انسان بنا. اور وہ کہتا ہے کہ کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے، کوئی رب کی ذات نہیں ہے، ہم نے مرنا ہے، مٹی ہو جانا ہے، اس کے بعد کوئی قیامت برپا نہیں ہونی، یہ صرف انسانوں کی کہانیاں ہیں. یہ ہے ملحدین. اور آپ دیکھ لیجئے آپ کی یونیورسٹیز میں الہاد یعنی ملحد لوگ، اسٹوڈنٹس کتنی تیزی کے ساتھ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، جو دین اسلام سے خارج ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور اس کی پہلی وجہ کیا ہوتی ہے؟ وہ بے حیائی ہے. ان کو نہ روکا جائے، وہ جو کچھ کرنا چاہیں، وہ چاہے لیونگ سٹینڈرڈ میں رہنا چاہیں. لیونگ لائف بھی آپ جانتے ہوں گے، آپ میں سے جو نوجوان ہیں، کہ بغیر نکاح کے ساتھ ایک لڑکی کے ساتھ رہنا، بغیر نکاح کے. وہ کہتے ہیں ہمیں وہ لیونگ لائف چاہیے، وہ سٹینڈرڈ چاہیے. اب اس میں سب سے بڑی اور مانے چیز کیا ہے؟ رکاوٹ کیا ہے؟ اس کے اندر سب سے بڑی رکاوٹ دین اسلام ہے. اب آپ میری بات سمجھ رہے ہوں گے کہ دین اسلام نے کیوں باؤنڈریاں رکھی تھیں، کیوں ہمیں ایک چار دیواری کے اندر رکھا تھا، کیوں ہمیں بتایا کہ تم نے اس حد سے باہر نہیں نکلنا وگرنہ تم گمراہی کے اندھے کنویں میں جا گرو گے. آج کا یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ جو ملحد ہو چکا ہے، اس کے الہاد کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اس کو کوئی دلائل پسند آ گئے ہیں. اس کو اس وجہ سے ملحد بننا ہے کیونکہ جب وہ ملحد بنے گا، کسی بھی دین کا پیروکار نہیں ہوگا، اب اس کو لیونگ لائف بھی اجازت مل جائے گی، اس کو بے حیائی کی اجازت بھی مل جائے گی، اس کو زنا کی اجازت بھی مل جائے گی، اور اس کو کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہوگا چاہے وہ LGBT کی طرف جانا چاہے. اور آپ جانتے ہوں گے کہ LGBT کہتے ہیں ایک مرد کا دوسرے مرد کے ساتھ رہنا اور شادی کرنا. آج یہ چیزیں ہمیں پاکستان میں عام نظر آ رہی ہیں، اور آج کی گفتگو کا مقصد بھی یہی ہے کہ خدا کے لیے اپنی نسلوں کی ایمان کی حفاظت کیجئے. آپ یوں سمجھیں کہ آپ نے ان کو ایسے ہتھیلی کے اوپر کھلا چھوڑ دیا. وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ دین اسلام جو ہے وہ ایک کنزرویٹو دین ہے، بہت زیادہ چھوٹے ذہن رکھنے والا دین ہے. ایک مرد کو مرد کے ساتھ رہنے کی اجازت ہونی چاہیے، وہ چاہے رہنا چاہے تو رہ لے. عورت اگر لیونگ سٹینڈرڈ میں رہنا چاہتی ہے تو اس کو رہنے کی اجازت ہونی چاہیے بغیر نکاح کے. اور اگر ایک انسان دین کے اوپر عمل نہیں کرتا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، وہ دین کے بغیر رہے. یہ وہ چیز تھی جس نے یورپ کو سب سے پہلے تباہ کیا، ان کی اخلاقی اقدار کو گراوٹ کا شکار بنایا. جائیے اٹلی میں دیکھیے، یورپ کے ہر ملک میں جا کر دیکھ لیجئے بوڑھوں کی تعداد کتنی ہے اور اس وقت پیدا ہونے والے بچوں کی شرح کیا ہے. آپ کو اس بات کا سب کے سب سوال کا جواب مل جائے گا کہ وہ معاشرہ کتنی تیزی سے تباہی کی طرف گیا. نوجوان ان بوڑھوں سے کم تعداد کے اندر ہے، اور بچوں کی تعداد جو پیدا ہونے کی ہے وہ تو نہ ہونے کے برابر ہو چکی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ لیونگ سٹینڈرڈ میں رہنا چاہتے ہیں، لیونگ لائف، جہاں نکاح کے بغیر وہ رہیں اور کوئی بچہ پیدا نہیں کرنا. یا وہ مرد کے ساتھ مرد شادی کرنا چاہتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ کوئی بری چیز نہیں ہے. کیوں روکا جاتا ہے؟